أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمدللہ یہاں یہ حاضری کا شرف اور آپ حضرات کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی میرے لیے بہت بڑی سعادت بھی ہے اور خاندانی تسلسل بھی جیسا کہ مہمانوں نے بتایا میں آپ کی محبتوں کا آپ کی عنایات کا اور آپ کے اس تعلق کا اس کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو اسی طرح سے مستحکم و باقی اور جاری و ساری اور نسلوں میں اسی طرح سے جاری سکے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمارت شریعہ سے جو دور قدیم سے تعلق ہے اس میں بہت ساری باتوں کا میں خود گواہ ہوں جو میں نے اپنے جد محترم نور اسلام صاحب اور حضرت مولانا صاحب رحمہ اللہ کے باہمی تعلق اور ایک وہ تعلق تھا کہ جو مجمع عام کے لیے تھا اور میں نے وہ بے تکلف تعلق بھی کبھی میں گواہ ہوں کہ جو ان کی نجی مجالس میں لیکن موضوع ہمیشہ ملت اور ملت کے مسائل ہی تو بہرحال وہ تعلق حضرت والد صاحب علیہ رحمہ ان کی گفتگو میں ان کے تعریف میں ان کے نصائح میں عمارت شریعہ کا ذکر ضرور حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمہ اللہ کا جو خامیز تعلق تھا وہ میرے لیے بے حد ذائق قدر تھا اور اب وہی تعلق انشاءاللہ موجودہ میرے شریعت اور ہمارا محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم سے نسبت کا تعلق تو اسی طرح سے باقی ہے اور انشاءاللہ اسی طرح سے جاری رہے. جہاں تک نصیحت کا تعلق ہے آپ الحمدللہ آپ سب اصحاب المفضل ہیں اور مجھے تعلیم کیا نصیحت کر سکتا ہے. البتہ موجودہ احوال میں جس سے ہم اس وقت پورا ملک گزرتا ہے خاص طور پر ملت اسلامیہ کو تحقیق مسائل ہیں اس میں آپ سب حضرات واقف ہیں کہ مختلف نوعیتوں کے مسائل ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات کے اندر کیا کیا یہ ہر دائرے کار میں یہ سوال ابھی چند روز قبل دارالوقف میں چشمہ امتحان کا سلسلہ تو حیدرآباد کی ایک جماعت اس میں علماء بھی تھے تجار بھی تھے ملازمت پیشہ افراد بھی تھے اور بھی برصغیر تذکرہ گفتگو یہی بات آئی کہ یہ کیا کیا ہے اور اسباب کیا ہیں جس کی وجہ سے آج ہم حاشیے پر لگاتے ہیں. میرا ان سے کہنا یہ تھا کہ اس کو ذرا سر دوسرے نقطۂ نظر سے سوچنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ سوال میں آپ سے کروں آپ ان سے کریں جو ان سے کریں جواب کوئی نہیں ملے گا جواب نہیں وہ ہی رہے گا لیکن بجائے اس کے یہ سوال اپنے دلوں سے کیا خود احتسابی کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم فریق مخالف کے سر پر تمام الزامات کو رکھ کر ہم یہ سمجھے کہ ہم بری مصیبہ ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ فضول بات ہے اور یہ بنیادی بات ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک خود احتسابی کی ضرورت ہے کہ ہم نے گزشتہ ادوار کے اندر کیا کھویا اور کیا پایا. وہ کون سے وجوہات یا کون سے اسباب تھے کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے. یہاں کوئی بھی چیز جو ہے بغیر سبب کے واقع نہیں ہو سکتی کہ آج ہم یہاں پہنچا دیے گئے.
تو ضرورت اس چیز کی ہے، اور پھر اپنے لائے عمل کو طے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک فطری بات ہے کہ انسان سب سے غلط بیانی کر سکتا ہے، اپنے آپ سے نہیں کر سکتا۔ اپنے دل سے یہ سوال کیا، میں نے ان سے یہی بات کی، آپ اپنے دل سے بات کریں، اور جو ضمیر سے آواز آپ کو سنائی دے وہی اصل آواز ہے، اور پھر اس کی روشنی میں آپ لائے عمل کریں۔ ایک دوسری چیز یہ کہ کام جو ہے وہ اصلاح ذات سے ہوتا ہے، ایک دم معاشرے سے۔ ہم یہ سبق سمجھے کہ ہم اس مکی دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کے اندر جس طریقے پر کام ہوا، جس نہج پر کام ہوا، آج اسی نہج پر کام کرنے کی جب فرد کی سطح سے کام ہوگا، اپنی ذات سے ہوگا، تو یہی سے میں سمجھتا ہوں کہ روشنی ہمیں ملے گی اور راستہ ملے گا کہ آگے کام کیا کرنا ہے۔ دوسری چیز جو میں خاص طور پر میں محسوس کی، آپ نے اس کو محسوس کیا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے حالات تو ہمیشہ متغیر ہے، ہمیشہ سے۔ آج جن جو حالات ہیں یا ماضی کے جو حالات جن میں دارالعلوم دیوبند کا قیام، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا شیخ بھی نہیں، جہاں 35,000 علماء کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، جہاں زبان بندی کا یہ حال کہ نگاہ اٹھا کر بھی نگاہ اٹھانا بھی ضرور، لیکن ان حالات کے اندر ہمارے بڑوں نے، ہمارے قابل نے، ہمارے اسلاف نے کہ نہ پائے استقامت کے اندر کوئی لفظ پیدا ہوئی، نہ ان کی ہمت ہے۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی نے کہا کہ جب قوم پر آوال آتے ہیں تو اس سے نمٹنے کے 2 طریقے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان حالات کا بزور مقابلہ کر سکتے ہیں، تو جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اور وہ نہ ہو تو پھر دوسرا طریقہ ہے کہ طوفان کے گزرنے کا انتظار کیا جائے۔ ہمارے اکابر نے دونوں طریقے کیا، شادی کے میدان کا بھی اختیار کیا، نتیجہ جو بھی وہ کاغذات کو تعریف کر، لیکن پھر اس کے بعد 1857 سے لے کر 1866 تک مکمل خاموشی، کوئی تحریک نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی نہیں۔ یہ وہ دور ہے کہ جب طوفان کے گزرنے کا انتظار کیا، اور پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام آیا، اور اس کے اہداف، اس کے مقاصد، اس کے طرز عمل اور اس کے افراد سازی کے طریقہ کار، ہر چیز پر بات ہو۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کے حالات کے اندر عامت الناس میں اور علماء میں خصوصاً مایوسی کا عنصر زیادہ ہے۔ اس کو ہم ایک تعبیر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور ان کے جن کے رتبے ہیں بڑے، ان کی سوا مشکل ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مایوسی تو ہمارے لیے، مایوسی تو میں ہمارا اس کی تو حوصلہ شکنی ہوئی ہے، ہر قرآن میں کی ہے، حدیث کے اندر ہے، ہمارے اکابر کا، اسلاف کا وہ پوری تاریخ موجود ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے اکابر کی تاریخ سے ناواقف ہوتے ہیں، ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ نئے طلبہ کی تو بات کیا کی جائے، ہمارے اساتذہ اس سے واقف، جبکہ ضرورت اس بات کی کہ ان کا مطالعہ کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے ان سخت حالات کے اندر کس طریقے سے کام کیا، وہاں سے حوصلہ۔ مولانا اس کے شاہد ہیں کہ ایک مرتبہ یہی گفتگو دارالعلوم مقبول ہوئی تو طے یہ ہوا کہ شوال کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ دارالعلوم کے آداب اور اس کے مقاصد سے واقف کرانے کے لیے وقف کیا جائے، تاکہ طلبہ کو یہ نہ ہو کہ وہ آئے آگے پڑھے اور چلے گئے، انہیں یہ پتہ نہیں کہ ہم آئے گئے ادھر چلے گئے ادھر۔ دارالعلوم یہ دارالعلوم
کے حوالے سے بر صغیر کے اندر جو کام ہو رہا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ حضرت بانی دارالعلوم دیوبند یا ان کے رفقائے کار نے کیا طریقہ کار اختیار کیا، اس سے واقف کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر وہ گفتگو ہوئی اور یہ ہوا کہ اگر طلبہ کے سامنے تقریری انداز سے کوئی بات کی جائے تو کچھ زیادہ دیر تک محفوظ نہیں جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو ایک مطالعہ نہیں بلکہ اس کو امتحان سے جوڑ دیا جائے۔ جب امتحان سے جوڑا جائے گا تو طلبہ کی دلچسپی بہت بڑھ جائے گی اور وہ اس کو مطالعہ کریں اور ایک ہفتہ کم سے کم اس کے بارے میں اساتذہ بیان کریں اور اس کا جو پرچہ بنے وہ معروضی انداز کا کہ ہاں یا نہ نفی ہے اس بات کی، چنانچہ اور ایک سال جو پہلے سال جو اس میں ایک پرچہ بنا اور اس میں ایک سوال یہ دیا گیا کہ بانی دارالعلوم دیوبند جد الاسلام علامہ قاسم نانوتوی کہاں پر ہے، اور اس میں بھی 4 جگہوں کے نام دیے گئے کہ آپ اس میں انتخاب کر کے بتائیں گے۔ یعنی مسئلہ تو یہ تھا کہ طلبہ نے کتنی دلچسپی ہے، اس میں مکہ مکرمہ کا نام دیا گیا، مدینہ منورہ کا دیا گیا، بغداد کا دیا گیا، وہ نانوتہ کا دیا گیا، بغداد کا دیا گیا، دیوبند نانوتہ کا۔ آپ سن کے مطلب پڑھ کے ہنسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا کہ 75% طلبوں نے کسی نے مکہ مکرمہ لکھا، کسی نے مدینہ۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ قاسم نانوتوی جیسا آدمی نانوتوی پورے مکے میں یہ تھی۔ اب بتائیے کہ جب بانی دارالعلوم کے بارے میں یہی معلوم نہ ہو تو ان کے مقاصد تو یہ چیز تو ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ آباد ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جو خاموشی سے طوفان کے گزرنے کا انتظار کریں، اور اس میں خاص طور پر علماء استقامت کی شدید تمیز ہے، کیونکہ علماء کے اندر استقامت رہے گی تو خود بخود وہ حوصلہ امت الناس میں منتقل ہے، کیونکہ امت الناس جو ہے وہ علماء کے جو ہے۔ لیکن اگر ہمارے اندر مایوسی ہوگی تو پھر یہ بتائیے کہ کیسے آگے پہنچے۔ تو پہلی چیز یہ کہ ہمیں خود تصاویر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے احوال پر غور کریں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سی کمیاں ہیں، جہاں جو کام اللہ نے ہم سے لے لیا وہ لائق شکر ہے، اور جہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ لائق فکر ہے۔ ضرورت ہی بات کی ہے کہ ہمیں دونوں پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اصلاح ذات سے شروع کریں گے تو پھر وہ اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ تو میں یہ سمجھتا ہوں، بہرحال میں تو ایک طالب علم ہی ہوں، تو مولانا کا حسن ظن ہے کہ بیان فرمائے۔ آپ حضرات الحمدللہ صاحب علم ہیں، زیادہ جانتے ہیں کہ اس نہج پر اور حدود پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ وقت گزر جائے گا، نہ ایک سال پہلے کبھی رہا، نہ آج رہے گا، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ حالات آتے ہیں اور حالات آتے ہی آزمائش کے، کیونکہ صلاحیتیں اگر زنالود ہو جائیں تو ان کو سیٹل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتے ہیں کہ وہ پھر ہم راہ راستہ پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے اور اخلاص نیت کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق سے فرمائے۔